کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. یہ ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں. آپ نے یہ سمجھانا ہے گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ جو آپ اپنے بزرگوں کے علاج کی فیس نہیں دے سکتے، جب پی پی کی حکومت ہوگی تو آپ کے لیے مفت علاج ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا 5واں وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دیا. جب سندھ میں سیلاب ہوا تھا تو اس دوران میں جہاں جاتا تھا وہاں کی غریب ترین عورتیں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں گھر بنا کے دو. خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم رہا 4 سال، ایک بھی اس نے گھر نہیں بنایا. میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کا گھر بناؤں گا. سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں ان سیلاب متاثرین کے لیے، پکا گھر ان کے لیے، اور جو مالکانہ حقوق ہیں ان لوگوں کو ہم نے، اور گھر کے جو خواتین ہیں ان کو ہم نے مالکانہ حقوق دیا ہے. تو اگر میں سندھ میں نے 20 لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ان غریب خاندانوں کے لیے جو سیلاب سے متاثر تھے، اب میرے پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب عوام سے وعدہ ہے کہ آپ کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا. یہ 30 لاکھ گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیغام پنجاب کے ہر کچی آبادی میں پہنچائے، کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے. اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے. تو میں نہ صرف 30 لاکھ گھر بناؤں گا، نہ صرف ان 30 لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچی آبادی ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو بھی مالکانہ حقوق. ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے، صدر زرداری نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا. لیکن چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی. تو میرا وعدہ ہے، آپ نے اس وعدہ کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو ان کے وسیلہ حق، وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، تمام غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے منصوبے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی چلیں گے. اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، تاکہ تمام مزدور، چاہے وہ کسی انڈسٹری میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے، کسی کے دکان پہ کام کرے، ان کو مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فیسلٹیز دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشوں کے ساتھ، اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ پہنچانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا، آپ کا ٹیکس کا پیسہ، اربوں روپے جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائے، وہ بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے زمیندار کو دینے کے بجائے ہم انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے. تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، بینظیر مزدور کارڈ، بینظیر کسان کارڈ، اور ایک چیز رہ گیا جو ہمارا نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو محنت کرتے ہیں،
جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے، 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے تھکے کھا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں، مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے